کہ وہ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، لوگوں جس دن قیامت قائم ہوگی یہ آسمان پھٹ کر دھوئیں کی طرح اڑتا پھرے گا اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اس دن سچی حکمرانی صرف خدا واحد رحمان الرحیم کی قائم ہو جائے گی اور وہ دن کافروں پر سخت ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اس دن دنیا کے سب بادشاہوں کی بادشاہتیں، حاکموں کی حکومتیں ختم کر دی جائیں گی اور اقتدار کے دعوے دار مٹا دیے جائیں گے، مجرموں کی طرح وہاں گھسیٹ کے لائے جائیں گے اور حقیقی بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، حقیقی شہنشاہ اپنے تخت عدالت پہ اپنی شان کے مطابق اجلال فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین بھی لپیٹ لی جائے گی، آسمان بھی لپیٹ دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر کے فرمائیں گے این ملوک الارض، آج زمین پہ ملکیت کے دعوے رکھنے والے کدھر ہیں؟ آج زمین پہ بادشاہتیں بنانے والے کدھر ہیں؟ این الجبارون، خدا ندا دے گا آج سرکشوں کے ٹولے کدھر ہیں؟ آج سرکشی کرنے والے کدھر ہیں؟ آج جبر کرنے والے کدھر ہیں؟ این المتکبرون، آج اکڑ کے چلنے والے کدھر ہیں؟ آج تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ میرے بھائیوں، کسی گردن میں تاب نہ ہوگی اس ندا کے سامنے سر اٹھا سکے۔ کوئی نمرود ہو، کوئی فرعون ہو، کوئی کتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو، کوئی کتنے بڑے خزانوں کا مالک ہو، کوئی کتنی بڑی دولت کا وارث ہو، اس دن نہ دولتیں کام آئیں گی، اس دن نہ اقتدار کام آئیں گے، اس دن نہ حکومتیں کام آئیں گی، نہ تخت و تاج کام آئیں گے۔ اس دن یہ ساری چیزیں روئی کے گالوں کی طرح اڑا دی جائیں گی۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر اس دن کسی کو کوئی چیز نفع دے گی تو وہ اس کا ایمان اس کو نفع دے گا، وہ رسول اللہ کی اتباع اس کو نفع دے گی، رسول اللہ کی محبت اس کو نفع دے گی۔ اور قرآن مجید آگے بیان کرتا ہے وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، ظالم اس دن حسرت سے، یاس سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ اس لیے وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا اور حسرت کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں جو مہلت ملی تھی اس مہلت میں نے رسول برحق کی پیروی کی ہوتی، میں نے رسول برحق کی اتباع کی ہوتی، میں نے رسول برحق کی رحمت سے اپنا حصہ لیا ہوتا۔ اور دوسری بات وہ یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور وہ کہے گا ہائے کاش، ہائے حسرت کہ میں کاش کے فلاں شخص کے ساتھ دوستی اختیار نہ کی ہوتی۔ اس دن وہ حسرت کرے گا۔ قرآن بیان کرتا ہے کس پہ حسرت کرے گا؟ اپنی بری سنگت پہ حسرت کرے گا، برے دوستوں پہ حسرت کرے گا، بری بیٹھکوں پہ حسرت کرے گا، برے لوگوں کی معیت پہ حسرت کرے گا،
میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے قرآن نے کہا کہ کونوا مع الصادقین، فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ سچوں کی سنگت اس دن کامیاب ہوگی، سچوں کی صحبت اس دن کامیاب ہوگی۔ اور جو بروں سے وابستہ ہوئے، جو بروں کی سنگت میں آئے، جو بروں کی بیٹھک میں آئے، اللہ نے ان کے لیے وعید سنائی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے سنگت دیکھ کے بنانی چاہیے۔ سنگت صرف اس دنیا میں نہیں ڈبوتی، سنگت قیامت کے دن بھی حسرت پہ مجبور کر دے گی۔ سنگت قیامت کے دن بھی انسان کو کاش کاش کہنے کی حسرت پہ مجبور کر دے گی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پسر نوح با بداں بنشست، پسر نوح با بداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روزے چند، پائے نیکاں گرفت و مردم شد۔ دو واقعے ہیں قرآن میں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، کس کا چشم و چراغ ہے؟ خاندان نبوت کا چشم و چراغ۔ لیکن سانحہ کیا ہوا کہ بروں کی صحبت میں جا بیٹھا، بروں کی مجلس میں جا بیٹھا، بروں کا ہم نشین بن گیا، تو کیا ہوا؟ خاندان نبوتش گم شد، والد کی میراث ہاتھ سے نکل گئی، ایمان لانے سے بھی معروم ہو گیا، نبوت کا خاندان اپنا گم کر بیٹھا۔ کس وجہ سے؟ پسرے نوح با بداں بنشست، اس لیے کہ اس نے بری سنگت اختیار کر لی تھی، سرکشوں کی سنگت اختیار کر لی تھی، جبارون متکبرون کی سنگت اختیار کر لی تھی۔ اور دوسرا واقعہ بھی اللہ کی پاک کتاب میں ہے، جیسے شیخ سعدی کہتے ہیں، لیکن لوگوں، ایک طرف پیغمبر کا بیٹا بری صحبت میں آیا تو خاندان نبوت ہاتھ سے نکل گیا، اور ایک طرف ایک چرواہے کا کتا تھا، ایک چرواہے کا کتا تھا، اس نے دیکھا اللہ کے نیک بندے جا رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے ہو لیا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ سورہ کہف کی شرح میں، سورہ کہف کی تفسیر میں اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ کتا ان اصحاب کہف کے پیچھے ہو لیا تو اصحاب کہف نے کہا کہ یہ بھونکے گا، اس کے بھونکنے سے دقیانوس کی فوج کو خبر ہو جائے گی، فوج ہمارے پیچھے آ جائے گی، لوگ ہمارے پیچھے آ جائیں گے، تو وہ کتے کو پیچھے بھگاتے تھے کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ لیکن اس کتے کے بارے میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ کتا اپنے پچھلے دونوں پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنے ہاتھ، جو آگے کے پاؤں تھے، جو اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، وہ دونوں ہاتھ اس نے فضا میں بلند کیے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی، مولا آج گویائی کی طاقت دے دے۔ اللہ نے اسے گویائی کی طاقت دی، اور اس نے، کتے نے اللہ کے نیک بندوں کو کہا کہ تم مجھے اپنا مخلص اور وفادار پاؤ گے۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں سگے اصحاب کہف روزے چند، اصحاب کہف کا کتا چند دن ان نیکوں کے قدموں پہ چلا، نیکوں کے پاؤں پہ چلا، نیکوں کی صحبت میں رہا، نیکوں کا پہرے دار رہا، نیکوں کا وفادار رہا۔ وہ اندر غار میں سوئے ہیں، یہ باہر پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے، پائے نیکاں گرفت و مردم شد۔ اللہ نے نیکوں کی سنگت کی وجہ سے کتے کا معاملہ قیامت کے دن اپنے بندوں کے ساتھ کر دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، سنگت بناتی ہے بندے کو، دوستی بنا دیتی ہے بندے کو،
عارف کھڑی جنہیں رومی کشمیر کہتے ہیں، حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، قرآن پاک کی اسی آیت کے تحت کونوا مع الصادقین کے تحت لکھتے ہیں کہ لوگوں، لوہا اتنا ٹھوس ہوتا ہے اور اتنا وزنی ہوتا ہے، لوہا اتنا وزنی ہوتا ہے کہ تیر نہیں سکتا، کثافت زیادہ ہے، لطافت کم ہے، اس لیے تیر نہیں سکتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو لکڑی کا تختہ ہوتا ہے اس میں لطافت زیادہ ہوتی ہے، کثافت کم ہوتی ہے، اس لیے اس کو جب تم پانی میں رکھتے ہو تو وہ لکڑی کا تختہ خود تیر لیتا ہے، نہ صرف خود تیر لیتا ہے، لکڑی کے تختے پہ لوہا رکھ دو وہ لوہا بھی ساتھ تیرتا ہے۔ فضل تیرے نل لوہے تر دے، فضل تیرے نل لوہے تر دے، پھٹیاں دے نل جڑ کے۔ لوہا ویسے نہیں تیر سکتا، لیکن پھٹے سے جڑ جائے تو لوہا بھی تیرنے لگتا ہے۔ تو لوہے کو تیرنے کے لیے لکڑی کے تختے کی سنگت درکار ہوتی ہے، لوہے کو تیرنے کے لیے اچھی سنگت درکار ہوتی ہے، جس میں لطافت ہو، جس میں باریکی ہو، جس میں سمندروں میں طوفانوں کی طغیانیوں میں تیرنے کی صلاحیت، استعداد اور استطاعت ہو۔ جب لوہا اس سے جڑ جاتا ہے تو لوہا بھی تختے کے سنگ لگ کے تیرنے لگتا ہے۔ حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فضل تیرے نل لوہے تر دے تے پھٹیاں دے نل جڑ کے، کتے جنت جان محمد ولیاں دا لڑ پھڑ کے۔